اس دوران دو واقعے پیش آئے ہیں، توجہ رہے گی تو میں اپنی بات سمجھا سکوں گا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری کے دوران جب ابو بکر صدیق نمازیں پڑھا رہے تھے تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق ظہر کی نماز پر کہیں باہر گئے تھے، واپس آنے میں دیر ہو گئی، ادھر اذان ہو گئی، صفیں بن گئی، نماز کی ترتیب ہو گئی۔ اب مصلی پر کون کھڑا ہو تو صحابہ نے سیدنا عمر کو آگے کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ابو بکر کے ساتھ آپ کا نام لیتے ہیں، تو اب اگر ابو بکر نہیں تو آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر مصلی پہ آ گئے۔ حضرت عمر صحابہ میں بڑی بلند آواز والے تھے، اللہ اکبر کہہ کے جب نماز شروع کی تو حضور نے پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ یہ کون ہے مصلی پر، یہ وہ تو نہیں ہے جس کا نام میں نے کہا، یہ تو کوئی اور آدمی مصلی پر کھڑا ہوا ہے۔ علماء جو یہ بخاری پڑھ رہے ہیں، ابو داؤد کی جلد ثانی میں باب استخلاف ابی بکر کے عنوان پر امام ابو داؤد نے باقاعدہ عنوان باندھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کے 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اس کو پیچھے ہٹاؤ، جس کا نام میں نے کہا ہے اسے مصلی پہ کھڑا کرو۔ آخر عمر بن خطاب نے سلام پھیرا، نماز توڑی، پیچھے ہوئے، اتفاق سے ابو بکر صدیق مسجد میں پہنچ چکے تھے، وہ آگے کھڑے ہوئے، امامت کرائی، صدیق کے ہوتے ہوئے عمر بھی محمد کریم کے مصلی پر نہیں آ سکے۔ دوسرا واقعہ اس دوران یہ پیش ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوا تو آپ باہر نکلے کہ میں مسجد میں جاؤں۔ 2 صحابہ کے کندھوں پر آپ کا ہاتھ تھا، ایک طرف سیدنا عباس اور دوسری طرف سیدنا علی ابن ابی طالب۔ عباس حضور کے چچا ہیں اور جناب سیدنا علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، باپ نہ ہو تو چچا وارث، بھائی نہ ہو تو چچا زاد بھائی وارث۔ ان 2 کے کندھوں پر حضور ہاتھ رکھ کے مسجد میں آئے ہیں، ابو بکر مصلی پر ہیں، تو صدیق نے آہٹ محسوس کی کہ حضور آ رہے ہیں، تو ابو بکر پیچھے ہٹے۔ جب پیچھے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مشکات کے لفظ ہیں، یہ جملہ فرمایا، الا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ ٹھہر۔ اب سارے صحابہ نماز میں ہیں، اگر نہیں ہیں تو یا چچا نہیں یا چچا زاد بھائی نہیں، گویا ان 2 کو نبی گواہ بنا رہے ہیں اور ابو بکر کو حکم دے رہے ہیں، الا مکانک، اپنی جگہ پر ٹھہر۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، یہ جگہ ابو بکر کی تھی یا نبی کی تھی؟ زور سے بولو، اونچی آواز سے آپ کہیں۔ نبی۔ پہلے حضرت نے مجھے بتا دیا ہے، لیکن یہ بیمار ہیں، ان کی آواز مجھے تو پتا چلا، آپ کو نہیں پتا چلا، تو میں اس لیے آپ کو سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بولیں۔ کن کی تھی؟ نبی کی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تمہیں میری جگہ سے کون ہٹا سکتا ہے، اب میری جگہ پر کھڑا رہے، فرمایا نہیں، تو اپنی جگہ پر ٹھہر۔ اللہ کے پیغمبر نے عملاً کھڑا کر کے عباس اور علی کو گواہ بنا کے یہ حکم دے کر فرمایا کہ ابو بکر اب تک مصلی میرا تھا، اب حوالے تیرے ہے، مسجد میرے پاس تھی، حوالے تیرے ہے، امت میرے پاس تھی، حوالے تیرے ہے، جماعت میرے پاس تھی، حوالے تیرے ہے، اب یہ منصب بھی تیرا ہے، مصلی بھی تیرا ہے، جگہ بھی تیری ہے، عباس تو بھی گواہ بن، علی تو بھی گواہ بن، تم دونوں کے ہوتے ہوئے میں ابو بکر کو اس مسند پہ کھڑا کر کے جا رہا ہوں، یہ جگہ ابو بکر صدیق کے سپرد کر دی گئی۔ اس کو علماء نے ابو بکر کی خلافت بلا فصل کی کھلی دلیل لکھا ہے۔ میں اس موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال، پہلے سال تو حضرت ابو بکر حج پر گئے، اگلے سال حضور نے شوال کا چاند نظر آیا تو اگلے دن شوال کی عید تھی، رمضان کے بعد
اس دن حضور نے عید پڑھ کے عیدگاہ کے میدان میں اعلان کیا اس سال میں محمد حج پر جاؤں گا. یہ حضور کا حج تھا روانہ ہونے. اس لیے شوال سے اشہر حج شروع ہوتے ہیں کہ حضور نے اعلان کیا. ذی-قعدہ میں حضور نے سفر شروع کیا، ذوالحج میں جا کے احکام حج ادا کیے. اس لیے ان 3 مہینوں کو، شوال کو، ذی-قعدہ کو، ذوالحج کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی. صحابہ تیار ہو گئے کہ حضور کے ساتھ ہم حج پر جائیں. ہمارے ہاں بھی کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی نیک صالح، کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہر آدمی اس کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے کہ چلو بھی میں حضرت ربانی صاحب کے ساتھ حج کر کے آؤں، فلانے عالم جا رہے ہیں، شیخ الحدیث مفتی جا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ سفر پر چلا جاؤں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. مگر جب حضور جا رہے تھے تو صحابہ کی امنگوں کی کیا کہتے ہیں، بڑی تعداد تیار ہو گئی. حتیٰ کہ حضور جب حج پہ پہنچے 1,35,000 صحابہ کی تعداد. مظاہر حق شارح مشکات نے لکھا ہے کہ اتنی تعداد میں صحابہ جمع ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے، عرفات میں ٹھہرنا. یہاں کے 3 چھوٹے چھوٹے اہم کام ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ ظہر سے پہلے وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ظہر کی اور عصر کی 2 نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں. امام وہاں پر خطبہ دیتا ہے، پھر سورج غروب ہونے تک مغرب وہاں نہیں پڑھی جاتی. ہر آدمی جو وہاں پر ہوتا ہے، چھوٹا بڑا امیر غریب، سب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. رو رو کے کعبے کی طرف منہ کر کے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، ہاتھ اٹھا کے ویسے دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، امت کے لیے، جماعت کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بیماروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، سب کے لیے. ہر آدمی رب کے حضور رو رو کے مانگ رہا ہوتا ہے. وہ قبولیت دعا کا منظر اور موقع ہوتا ہے. یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے، آپ نے نمازیں اکٹھی ادا کریں فرمائیں. وہاں آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا. وہ خطبہ حج حجۃ الوداع کتابوں میں لکھا ہوا ہے عرفات کے میدان میں. یہ 9 ذوالحج کو تھا. کب تھا؟ سارے بولو. 18 کو نہیں. کب تھا؟ بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ 18 یاد کیے ہوئے. 9 کو تھا، 18 کو نہیں. عرفات میں تھا، غدیر میں نہیں. اس جمعۃ المبارک کا دن ہے. اگر یہ جمعہ بنتا ہے تو پھر آگے جو 18 تاریخ ہے وہ جمعہ نہیں بنتی. تو حضور نے جمعہ میں وہ خطبہ، اس جمعۃ المبارک کے دن خطبہ ارشاد فرمایا. اس 10 منٹ کے خطبے میں حضور کی نبوت کی ایک بڑی خصوصیت کہ حضور جوامع الکلم، جامع کلمات نبی ہیں. کلمے چھوٹے، مفہوم اتنا کہ پوری دنیا سمٹ جائے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. زندگی گزر جائے کتابیں لکھتے لکھتے، اس کی آپ تکمیل نہیں کر سکتے. محبوب نے اس مختصر سے وقت میں آپ نے عقائد بیان کیے، اعمال بیان کیے، عبادات بیان کیے، معاملات بیان کیے، اخلاقیات بیان کیے، معاشرت بیان کی، معیشت بیان کی، سیاست بیان کی، اقتصادیات بیان کیے، حقوق بیان کیے، فرائض بیان کیے، زندگی گزارنے کے اسلوب اور اصول بیان کیے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے حقوق سمجھائے. دنیا میں قیامت تک آنے والا کوئی مسئلہ جو اس امت کی ضرورت ہے، حضور نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرما دیا. یہ ہے جامع کلمات. خطبہ جب ارشاد ہو گیا تو اس کے بعد دعاؤں کی کیفیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی شروع. وحی کی بہت ساری اقسام، 6 قسمیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ کہ وحی جب آتی تھی تو حضور کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی. وحی آتی تھی تو پیشانی پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا. وحی آتی تو حضور جس جانور پہ ہوتے، جانور یا بیٹھ جاتا یا پاؤں پھیلا دیتا تھا. تو حضور پر وہ وحی کے آثار شروع ہوئے. آپ نے اپنا سر مبارک نیچے کر لیا، پسینہ آنا شروع ہو گیا. کچھ دیر کے بعد توقف ہوا، آپ کی وہ کیفیت ختم ہو گئی.
گویا وحی مکمل ہو گئی۔ پھر آپ نے صحابہ کو متوجہ کر کے کہا کہ اب رب کی طرف سے جو مجھے پیغام آیا ہے وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔